صحافت ایک آل اوور دا ورلڈ بالکل اسی طرح ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے جس طرح پولیس کنٹروورشل اس وجہ سے ہے کہ میں نے سب کا شکریہ جان بوجھ کے دانستہ طور پہ اسکپ کیا ہے، کیونکہ میرا دل ہے کہ جتنی احسن انداز سے کرائم فائٹنگ میں پورے پریس نے میرا ساتھ دیا اور ہماری کچھ ہائی ہینڈڈنس کو بھی برداشت بھی کیا اور اس کو ایک مثبت طریقے سے پروجیکٹ کیا، اس کے لیے کوئی ایک یا دو شخص جو ہیں وہ تعریف کے قابل نہیں بلکہ پورا پریس کلب مجھے برملا یہ کہتے ہوئے قطعاً کوئی آر نہیں کہ ابھی تک پریس کلب گجرات میں سے کسی نے بھی غیر مثبت تنقید نہیں کی، مطلب انتہائی اس وجہ سے شاہ صاحب ہوں، میر طفیل صاحب ہوں، مرزا صاحب ہوں، راجہ صاحب ہوں، یعنی تقریباً بہت سارے ایسے چہرے ہیں جن کو میں جانتا ہوں لیکن ان سے میری نام کی حد تک واقفیت نہیں، اس وجہ سے دانستہ میں نے سب کے نام روکے تھے کہ میرا دل تھا کہ میں سب کا فرداً شکریہ ادا کروں، لہذا وہ پریس کلب کے 100 کے 100 ممبرز میرے لیے تمام محترم ہیں، قابل احترام ہیں اور قابل تحسین ہیں، اور میں نے چونکہ 2 الیکشن شارٹ سپین میں بھگتائے، پہلے جنرل الیکشن اور پھر ضمنی، اور اس میں بہت ساری چیزیں لوگوں کو لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کا طرز اور طریقہ پسند آیا، کچھ لوگوں کو اختلاف رائے بھی ہے، ان کے پاس اپنی بالکل یہ ان کا حق ہے اور ان کا آئینی اور انسانی دونوں حق ہیں۔ صحافت سے میرا اپنا رشتہ اس حوالے سے ہے کہ میں نے جب اپنی ماسٹرز مکمل کی تو میری پریکٹیکل لائف کا آغاز صحافت سے شروع ہوا، اور آئی سروڈ ایز سب ایڈیٹر فرنٹیئر پوسٹ میں کوئی 8-9 ماہ سب ایڈیٹر کے طور پہ کام کیا، اور یہی میرا بیسیکلی پریکٹیکل لائف کا آغاز تھا، اور یہیں سے ہی میں نے زندگی کی خود کی ہوئی کمائی بھی حاصل کی۔ سو میرا اپنا ایک صحافت کے ساتھ تعلق ہے، دوسرا میں خود انٹرنیشنل ریلیشن کا اسٹوڈنٹ رہا، ہسٹری کا رہا، صحافت جو ہے وہ میرا اپنا ایک ٹرولی کہیں تو لو ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے بنیادی طور پہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں نوئسنس ویلیو، یہ نوئسنس ویلیو ہے ہماری پنجاب کی زبان میں، دیسی زبان میں چودراہٹ، کہ کون سا بندہ آپ کے لیونگ معاشرے میں، اچھا یہ جو نوئسنس ویلیو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس نوئسنس ویلیو کو کھڑا کرنے کے لیے چونکہ یہ نوئسنس ویلیو کا حسن یہ ہے، یہ ہمیشہ ادارے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یہ شخصیت کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی، اور نوئسنس ویلیو ہمیشہ اداراتی ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹل ہوتی ہے، آپ کے طبقاتی ہوتی ہے، آپ کے انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے، اور اس انسٹیٹیوشن نے ہسٹری کے ساتھ جس طرح سے اپنی انفرادیت اور اپنے وجود کو معاشرے میں منوایا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی نوئسنس ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پولیس جو ہے وہ چونکہ نوئسنس ویلیو کے حوالے سے پری پارٹیشن سے اپنا ایک وجود رکھتی ہے، اور صحافت نے اس وجود کو کرٹیل کرنے کے لیے اپنی شخصیت کو منوایا ہے، اور اس میں مولانا جوہر علی صاحب اور ان کے بھائی اور یہ سارا سسٹم جو ایک جد و جہد لمبی ہے جو پری پارٹیشن سے شروع ہوئی، پھر آفٹر پارٹیشن، اور پھر مختلف آٹوکریٹک ادوار اور ڈکٹیٹرشپ، اور پھر فائٹ اور لکھنا، اور یہ سارا کرتے کرتے ہم الیکٹرانک میڈیا پر آ گئے، الیکٹرانک میڈیا کے بعد اب ہم سوشل میڈیا پہ، اور پھر یہ گروپس، اور ان گروپ سے ود ان سیکنڈز جو ہیں وہ لاکھوں لوگوں تک پیغام پہنچنا، ویدر رائٹ اور رانگ،
پھر اس کی تنقید، پھر اس کی صفائی. سو یہ جو نوئسنس ویلیو ہے یہ اب پولیس برقرار نہیں رکھ سکتی اگر صحافت اس کے ساتھ آن لائن نہیں ہے، کوآرڈینیشن نہیں ہے، اور وہ صحافت کے تھرو اپنی پروجیکشن رائٹ ویز میں. اور یہ جو ورڈ پروجیکشن ہے یہ بھی کنٹروورشل ہے. یہ پروجیکشن بیسیکلی نہیں ہے، یہ اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس معاملے میں دیگر کا پوائنٹ آف ویو ہے اسی طرح پولیس کا بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو لوگوں تک پہنچانے کا میڈیم اس کے پاس سب سے بڑا جو ہے وہ اب الیکٹرانک میڈیا، اور پھر اس کے بعد پرنٹ میڈیا کی اہمیت لوگ سمجھتے ہیں کم ہوگی، میں نہیں سمجھتا ہوں. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جو اچھا لکھاری ہے، اے گڈ رائٹر از این ایسٹ آف دا کنٹری. کسی ایک طبقے کا وہ نہیں ہے، وہ پورے آپ کے ملک کا اور شاید اب گلوب کا ایسٹ ہے. اور بہت کم لوگ رہ گئے ہیں آپ کے پاس جو لکھ سکتے ہیں. زیادہ تر لوگ اپنے الفاظ کو استعمال کر کے اور غلط اور سلط جس طرح کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ دے کے گزر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک بحث چھڑ جاتی ہے، اور پھر اس بحث کے نتیجے میں کمنگ ٹو دا پوائنٹ، ہم نے اپنے اس ٹینیور میں کوشش کی کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے، اور اس میں اس بات کا خیال نہ رکھتے ہوئے کہ وہ کرمنل کس کے ساتھ ہے، اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے، اور وہ کتنا طاقتور ہے. الحمدللہ ہم ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنے میں کم از کم اپنے رب کے دربار میں سرخرو ہوں کہ ہم نے ریٹ آف دا گورنمنٹ اور بیسک رائٹس جان و مال کا تحفظ جو تھا اس میں خاطر خواہ کوشش بھی کی، اور ہم اس میں کامیاب بھی رہے. وہ ڈاکٹر ذیشان کا قتل ہو، وہ ہمارے پولیس والوں کا اپنی شہادت ہو، وہ آپ کا قبضہ گروپ اور قبضہ مافیا ہو، وہ آپ کے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے وہ اوورسیز جو خود کو اپنے آپ کو 109 میں رکھ کے یہاں معصوم جانوں کا ضیاع کرتے ہیں وہ ہوں. کافی حد تک ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو ایک میسیج، ایسا ڈیٹرنٹ میسیج پہنچے کہ وہ کم از کم یہ کرائم کمٹ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں کہ اگر ایسا ہوا تو رزلٹ ہم تک بھی پھر صرف 109 تک محدود نہیں رہے گا، پھر وہ 109 کو کراس کر جائے گا. اور اس میں میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو کڑیاں والے والا کیس ہے وہ ایک ایگزامپل ہے آپ ساروں کے سامنے، اور اپنے آپ کو کافی مضبوط آدمی سمجھتا تھا، اور الحمدللہ ہم نے اس کو انصاف کے پیرائے میں رکھتے ہوئے یہ احساس دلایا کہ معاشرے میں آپ جتنے بھی طاقتور ہوں، انسانی جان سب کی برابر ہے، اور انسانی جان کے بارے میں جو جرم 302 رکھا گیا ہے وہ سب پر لاگو ہوتا ہے، اور اس کو سب نے بھگتنا ہے. اور آپ کو کسی کی جان لیتے وقت سوچنا پڑے گا کہ قانون بھی موجود ہے اور ہمیں پکڑا بھی جائے گا، اور پھر ہم کیفر کردار تک پہنچائے بھی جائیں گے. جہاں تک آپ نے روڈ رابریز کا کیا تو میری انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ پچھلے سال 715 ٹوٹل رابری کیسز تھے، اور اس وقت آلموسٹ ہاف اے ایئر از اباؤٹ ٹو کمپلیٹ، آدھا سال گزرنے والا ہے، اور ہم 207 پہ ہیں. اور ان میں سے بھی میکسیمم ہم نے گینگ بسٹ کر لیے ہیں، اور اس سے یہ کرائم ریٹ مزید نیچے آ رہا ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ یہ 450 سے اوپر نہ نکلے. اور اس میں بھی اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت سینسیشنل کرائم ایک بھی نہیں ہے، ماں سوائے تھانے ڈینگے کے ایک اغوا برائے توان کے کیس کا،
جس میں کشمور میں وہ بندہ موجود ہے، اور اس کے پیچھے ہم اپنی پوری سر توڑ کوشش بھی کر رہے ہیں، وہاں کے سندھ پولیس کو بھی، اور ہماری جو ریورائن پولیس ہے وہ بھی، اور جو ہمارے بارڈر ایریا میں راجن پور اور رحیم بیار خان ڈسٹرکٹ کے ڈی پی اوز ہیں وہ بھی، اور کشمور کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور گھوٹکی کے، ان چاروں کو آن لائن ہم نے رکھا ہوا ہے، اور مستقل ہم ان کے ساتھ رابطے میں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم وہ تینوں بندوں کو بخیریت بازیاب کرانے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ مجھ سے گجرات کے کرائم کو بہت بخوبی واقفیت رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اور صحافت ہی وہ پیرامیٹر ہے اور وہ پریزم ہے جس کے اندر سے گزر کے آپ کو پولیس کا صحیح چہرہ نظر آتا ہے کہ پولیس کیسے کام کر رہی۔ ہم نے کرپشن کے حوالے سے آپ کو 3 ماہ پہلے اور 6 ماہ یہ چیلنج دے کے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آپ کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ کرپشن کے حوالے سے 1 روپیہ بھی ثابت کر دے کہ ہم نے کسی قبضے میں، کسی تفتیش میں، کسی ٹرانسفر پوسٹنگ میں ہم 1 روپے کے بھی روادار ہوں تو ہم اپنا گریبان خود پیش کریں گے کہ وہ ہمیں کھینچے، گھسیٹے اور سڑک کرے۔ صحافیوں کا نوئسنس ویلیو کے حوالے سے آپ کے پاس آنا، آپ سے ٹرانسفر پوسٹنگ ڈسکس کرنا، آپ سے کرائم ڈسکس کرنا، یہ ان کا بیسک رائٹ ہے، اور ہم اس رائٹ کو، میں کم از کم ایز ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اس کو پورا اون کرتا ہوں کہ یہ ان کا بیسک رائٹ ہے کہ ان تمام چیزوں پر وہ ہم سے ڈسکس بھی کریں اور ہمارے پر تنقید بھی کریں کہ یہ بندہ آپ نے غلط لگایا ہے، اس کو یہاں نہیں لگنا چاہیے تھا، اس کی کرائم کے ساتھ یہ ریلیشن شپ ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ جو آپ کے کنسٹرکٹیو صحافی ہیں ان کو آپ کے دفتر کا ریگولر وزٹ کرنا چاہیے، ان کو آپ کے پاس ریگولر آنا چاہیے، ان کے مشاہدے میں جو چیزیں آئی ہیں جو وہ نہیں لکھ سکتے یا نہیں بول سکتے، وہ ایک پرائیویٹ نشست میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکیں، رہنمائی کر سکیں، نشاندہی کر سکیں، اور اس کی بیس پر آپ ایک بیٹر پالیسی ڈیوائز کر سکیں۔ وے فارورڈ میں ہم اس وقت جو ہمارے موسٹ امپورٹنٹ 2 ٹارگٹس ہیں وہ ایک نارکوٹکس ہے اور ایک ناجائز اسلحہ ہے، کہ پوسٹ الیکشن سیناریو میں انفارچونیٹلی جس کی نشاندہی 2-3 میرے دوستوں نے کی ٹرانسفر پوسٹنگ والی، اس کی وجہ سے جو ہم نے اپنا ایک ڈیزائن، ایک چارٹ، ایک ٹائم ٹیبل ڈیوائز کیا تھا کہ ہم الیکشن سے فارغ ہوتے ہی آگے لوگوں کے لیے کیا کریں گے، اس میں ہمیں اپنے پاتھ سے ذرا ڈیویٹ کیا گیا، لیکن الحمدللہ وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، اور ہم جو ہے وہ اب پچھلے 2 دنوں سے آپ کو ہمارے پی آر او نے کچھ فگرز دیے بھی ہوں گے، اور اس میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ میں نے اپنی پوری ٹیم کو، ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ او سب کو کہا ہوا ہے کہ مجھے پینے والا نہیں چاہیے اور 9B والا بھی نہیں چاہیے، مجھے 9C والا چاہیے، اور آپ نے 10 دن کے اندر مجھے ڈسٹرکٹ کو نارکوٹکس فری بنا کے دینا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جس کا دل کرتا ہے وہ گجرات میں سے مجھے خریداری کر کے دکھا دے، چاہے اس کو ملتی ہے تو خریداری کرا دے۔ ہاں اگر کوئی پینے والا گجرات ڈسٹرکٹ سے باہر سے لے آیا ہے تو اس کی نشاندہی ہم اس ڈسٹرکٹ کو کر دیں گے، لیکن ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے 10 دن میں، جس میں سے 2 دن گزر گئے ہیں، 8 بقائے ہیں، نیکسٹ 8 ڈیز میں ہم پریس کے ساتھیوں کو یہ بتا سکیں گے کہ ہم نے گجرات کو الحمدللہ ڈرگ پیڈلر سے آزاد کر دیا ہے۔ جو لوگ ڈرگز لا رہے ہیں اور لا کے یہاں لوگوں کو بیچ رہے ہیں، اس کی حد تک ہم نے آزادی دے دی ہے، اور باقی اگلی سٹیج پر پھر ہم چلے جائیں گے۔ اسی طرح جو ویپنز ہیں اس کا ڈسپلے تو انشاءاللہ فوری طور پہ ہی آپ کو آج سے ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ جو ڈالا کلچر ہے اور ڈالے کے اوپر
گنے نکال کے پھرنے والا کلچر ہے وہ آپ کو امید ہے کہ آج رات کے بعد نظر نہیں آئے. ایک چیز جو سب سے بڑی تشویشناک ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے اور میں اس میں اپنی نالائکی بھی تسلیم کرتا ہوں اور شاید میں نے ابھی تک اس کے بارے میں اسٹریٹجی بنائی بھی نہیں ہے, وہ اب بنانے جا رہا ہوں, وہ ہے گاڑی پہ فائرنگ اور ہاؤس پہ فائرنگ. کہ صاحب بہادر تشریف لاتے ہیں, وہ نہ کسی کو ہٹ کرتے ہیں, نہ ان کی مرضی بھی ہوتی ہے کہ میں کسی کو زخمی کروں, لیکن وہ آ رہے ہیں اور وہ آ کے اس نے گاڑی پہ بھی اس پہ فائر کر دیا, خالی گاڑی پہ, یا اگر وہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے تو تب بھی اس کو ہٹ نہ ہو بلکہ صرف گاڑی کو لگے, اور یا کسی کے گھر کی دیوار پہ یا دروازے پہ وہ فائرنگ کر کے چلا گیا. اس کلچر کے اوپر اب انتہائی سختی ہونے جا رہی ہے کہ اس کو بھی پھر بہت ہی سٹرن ہینڈز کے ساتھ, آئرن ہینڈز کے ساتھ ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کسی کو ہم اس کو نشان عبرت بنائیں گے کہ جس صاحب نے اس طرح کی حرکت کی پھر دوبارہ انشاءاللہ باقیوں کو بھی پیغام دے گا کہ ایسا نہیں ہونا. اس سے بھی ہمارا اوور آل کچھ آسانی پیدا ہوگی. ہم سے مراد میری پوری پولیس ٹیم جو ہے, میں برملا یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے گجرات پولیس میں سے کرپشن ختم کر لی, لیکن اتنا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے جو مرضی 25 پولیس اسٹیشن اور میرے ڈی ایس پیز انکلوڈنگ ہیڈ کوارٹر اور سی آئی اے, ان کے پاس کسی کام کے سلسلے میں کسی بندے کو بھیج لے اور مجھے یہ بتا دے کہ اس نے کہا, وہ یہ کہے کہ میں نے اتنے لینے ہیں اور پھر کام کرنا, یہ نہیں کوئی کہے گا. ہاں کسی نے اپنی مرضی سے اگر کچھ کرنا ہے تو اس کو اب میں کیسے روک سکتا ہوں, لیکن یہ کلچر ہم اس لیے ڈیولپ کر رہے ہیں کہ لوگوں میں سلولی آہستہ آہستہ اعتماد پیدا ہو کہ کام بغیر پیسے کے بھی ہو سکتا ہے, ہو رہا ہے اور ہوگا. اور آہستہ آہستہ اگر ہم کچھ دن یہاں پر اور رہے تو کوشش یہ ہے کہ اگلے 2 ماہ میں ہم یہ جو بیسک کرپشن کلچر ہے نا اس کو ختم کریں, کہ لوگوں کا یہ اعتماد کھڑا ہو کہ یار یہ پیسے کے بغیر کام ہونا نہیں ہے, پیسہ خرچنا پڑنا ہے. یہ جو سلوگن ہے نا یہ اگلا ہمارا ٹارگٹ ہے. نارکوٹکس, اسلحہ کلچر اور پولیس میں یہ بغیر پیسے سے کام نہ ہونے والا کلچر, لوگوں میں یہ اعتماد دیا جائے. اور اگلا فائنل وے فارورڈ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سنڈے سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں کھلی کچہری, اور ہم انشاءاللہ جو ہے وہ مختلف پاکٹس میں کھلی کچہری کریں گے, اور کھلی کچہری کر کے لوگوں میں یہ اعتماد ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ وہیں پہ ان کے جو کام ہونے والے ہیں وہ کر کے آئیں گے, اور وہیں پہ اس کی کمپلائنس کریں گے, اور متعلقہ ایس ایچ او ان کو ٹائم ٹیبل دے گا کہ فلاں تاریخ کو اپنی رپورٹ لے جائیں, یا وہ رپورٹ مجھے بھیج دے گا اور میرے دفتر سے وہ آگے لے سکیں گے, تاکہ یہ اعتماد ایک دفعہ بحال ہونا معاشرے میں بہت ضروری ہے. کہ یہ کوئی فطرت میں نہیں لکھا ہوا کہ جس نے پولیس سے کام کروانا ہے اس نے پیسے خرچ نہیں. آپ کا کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں, میں نے اپنی گزارشات ساری کر دی ہیں آپ سے. جی ہاں, سیف سٹی کے حوالے سے بات کی گئی تھی, وہ میں مس کر گیا. سیف سٹی میں ہمارا بیسک ورک سارا مکمل ہو چکا ہے. لالا موسیٰ میں ہمارا ایک پرائیویٹ اپنی مدد آپ کے تحت سیف سٹی قائم ہے, اور اس کو ہم مزید فعال بنا رہے ہیں. اور سیف سٹی اتھارٹی جو ہماری لاہور والی ہے وہ ان کے انڈر یہ سارا پروگرام چل رہا ہے, گجرات سٹی اور جو مین ہمارے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں. پہلی سٹیج پر ہم انٹری ایگزٹ پوائنٹ اور گجرات سٹی کو سیکیور کر رہے ہیں. اس میں تقریباً سروے ہونے کے بعد کو 300 کیمرے کا بنا تھا, جس میں 168 کے راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے سینکشن کیے. باقی ہم نے کچھ اپنے طور پہ ارینج کیے ہیں, اور ہماری کوشش ہے کہ منسٹر انڈسٹریز جو ہیں چوہدری شافع حسین صاحب,
ان سے میری ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم 300 کیمرے پورے پرووائڈ کریں گے اور میں اپنی لا اینڈ آرڈر کمیٹی میں آپ کو 300 کے 300 منظور کروا کے دوں گا. سو وہ جو کیمرے کرٹیل کیے گئے، کم کیے گئے، وہ انشاءاللہ وہ پورے 300 ہی رہیں گے. اور یہ پروگرام اب بالکل آغاز ہونے جا رہا ہے. کیمرے ہمارے پاس 50% آف دا کیمرہ جو ہے وہ پرچیزڈ ہیں ہمارے پاس، پولیس لائن میں پڑے ہوئے ہیں. اب ان کے انسٹالیشن کا فیز جو ہے وہ اگلے 1 ماہ کے اندر اندر ہونے والا ہے. اور میری اپنی اپریہنشن ہے کہ ہم انشاءاللہ محرم کے آغاز سے پہلے ہم کم از کم سٹی کے جو کیمرہ ہیں ان کو ایکٹیو کر لیں گے. اور ہم جو مین روٹس ہیں جلوس وغیرہ کے اور جو مین بازار ہمارے ہیں اپنی جو آپ کی مارکیٹ کمیٹیز ہیں ان کے ریفرنس سے، ان 2 چیزوں کو ہم پہلے بیسکلی کور کر جائیں گے. اور یہ سارا آپ کا بالکل ان کیمرہ ہوگا. وہاں کی جو موومنٹ ہوگی وہ کنٹرول روم میں گجرات سٹی ایریا پورے کو ہم دیکھ سکیں گے کہ کس سڑک پہ، کس کارنر پہ کیا چیز ہو رہی ہے. اور یہ ہمیں کرائم کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی.